ایک گاؤں میں اللہ کے ولی رہتے تھے اور اس گاؤں کا رواج یہ تھا کہ وہ لوگ مرغا پالتے تھے۔ مرغا کیوں پالتے تھے؟ تاکہ مرغا بانگ دے گا تو صبح اٹھیں گے۔ اس وقت کا الارم تھا وہ بانگ مرغا دی، اور مرغے کی بانگ بھی بڑی بابرکت ہے۔ یہ مرغے کی جو بانگ ہے وہ کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، توجہ کریں آپ، دھیان ہے آپ کا، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے کی شکل مرغے جیسی ہے، وہ مرغا نہیں ہے، وہ ہے فرشتہ، لیکن اس کی شکل مرغے جیسی ہے۔ اس کو علامہ دمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حیات الحیوان کے اندر۔ حیات الحیوان کی اسناد وغیرہ آپ جانتے ہو، علماء اس سے باخبر ہے، لیکن صرف جو وہ فضیلت کے باب میں پڑھ رہا ہوں۔ تو علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغا آیت پڑھتا ہے، وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ۔ تو وہ عرش کے نیچے جو فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، جب وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ ہم کہتے ہیں مرغا باندھ دے کے ککڑو کر رہا ہے، ککڑو کو نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے سرکار کی حدیث ہے، جب مرغا بانگ دیتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ مرغے کی بانگ کے وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ ککڑو کو نہیں کرتا، وہ ہم انسانوں کو کہتا ہے عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ قانتین۔ اب یہ ایک عقیدے کی بات سن لو، بولو وہ فرشتہ کہاں ہے جو کہتا ہے قوموا للہ قانتین؟ کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ عرش کے نیچے۔ اور تمہارا مرغا 200 500 600 روپے میں خریدا جانے والا مرغا، گلیوں میں چرنے والا مرغا کہاں ہے؟ زمین پر ہے۔ بولو عرش دور ہے کہ زمین دور ہے؟ اللہ اکبر، اتنی دور عرش ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس عرش کے نیچے فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو یہ مرغا اس کی آواز سن لیتا ہے۔ جب مرغا عرش والے فرشتے کی آواز کو اللہ کی عطا سے سن سکتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ امتی کی آواز کو کیوں، بغداد والا غوث اعظم غلاموں کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ اجمیر والے خواجہ، لاہور والے داتا، دلی والے محبوب الہی، کلیئر والے صابر پاک ہماری صداؤں کو کیوں نہیں سن سکتے؟ نعرہ